اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں نازل ہونے والی ایک کتاب قرآن مجید کے اندر کائنات کے وہ راز پوشیدہ ہو سکتے ہیں جو آج جدید سائنس اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بے نقاب کر رہی ہے؟ آج ہم قرآن پاک کے چند حیرت انگیز سائنسی معجزات کا پردہ اٹھائیں گے، ایک ایسا سفر جو آپ کے علم اور ایمان دونوں کو جلا بخشے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ سائنس اور قرآن کیسے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دا ایکسپینڈنگ یونیورسز یعنی کائنات کا پھیلاؤ۔ محترم ناظرین، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پرسکون سا نیلا آسمان دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات جامد نہیں ہے، یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ حقیقت سب سے پہلے 1929 میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کی، جب اس نے دیکھا کہ کششیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ یوں پہلی بار سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق بگ بینگ کے بعد سے کائنات کا پھیلاؤ مسلسل جاری ہے۔ کہکشائیں، ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے بالتدریج دور جا رہے ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا نظام ہے جسے انسانی عقل مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ یہ حقیقت قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب انسان کو فلکیات کا علم نہ ہونے کے برابر تھا، اور آج جدید سائنس اس بات کو اپنی دریافت قرار دے رہی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سچائی کو خود ثابت کر رہا ہے۔ کائنات کا پھیلاؤ ایک عظیم حقیقت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، آسمان اور کہکشائیں مزید پھیلتی جا رہی، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ کائنات سمیٹ لی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الانبیاء میں فرمایا، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہی پھیلاؤ اور پھر سمیٹ دینا اللہ کی قدرت کا عروج ہے۔ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سوچئے، وہ رب جو اس پوری کائنات کو پھیلا رہا ہے وہ ایک انسان کے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ یہ احساس انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اتنی وسیع کائنات کا خالق صرف اللہ ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کریشن آف ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، یعنی ہر جاندار کی تخلیق پانی سے ہے۔ آج بائیولوجی یہ ثابت کرتی ہے کہ تمام جانداروں کا 80% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ کائنات کا سفر جب شروع ہوا تو سب سے پہلے پانی نمودار ہوا۔ سائنس آج اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جاندار سمندر کے گہرے پانیوں میں وجود میں آئے۔ ہر خلیہ، چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی چھوٹے سے جاندار کا، اپنی بقا کے لیے پانی کا محتاج ہے۔ یہی پانی ہے جو زندگی کو رواں رکھتا ہے، سانسوں کو روانی دیتا ہے، فصلوں کو لہراتا ہے اور فطرت کو رنگین بناتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ where there is water there is life، یعنی جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ پوری حیاتیاتی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ نہ پودے پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ جانور اور نہ ہی انسان۔ اب آئیے ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیسے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ کلام 1400 سال پہلے نہیں اترا تھا؟ اور کیا آج سائنس اس بات کو ثابت نہیں کر رہی؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو کہ حقیقتیں آج لیبارٹریز میں دریافت ہو رہی ہیں، اور رب کریم نے اپنے کلام میں صدیوں پہلے بیان فرما دی۔ سمندر صرف پانی کے ذخیرے نہیں بلکہ زندگی کے گہوارے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں سب سے پہلے حیات کا پہلا نقش ابھرا، اور آج بھی زمین پر زندگی کا انحصار انہی سمندروں پر ہے۔ یہ راز کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ تخلیق حیات کا پہلا باب ہے۔ آخر میں ذرا رک کر سوچئے کہ جس پانی کو ہم عام سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں وہی ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں زندگی کا راز چھپایا ہے، اور قرآن نے ہمیں اس سچائی کی طرف صدیوں پہلے متوجہ کیا۔ اب ہم جس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے زمین اور انسان کی تخلیق۔ یہ عظیم اور اس گولا جس پر ہم سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ زمین بنی کیسے؟
سائنس کہتی ہے کہ اربوں سال پہلے خلا میں گرد و غبار اور گیسوں کے ایک بڑے بادل سے سورج اور سیارے وجود میں آئے۔ یہ گرد آہستہ آہستہ اکٹھی ہوتی گئی اور اس کشش شکل نے اسے ایک مضبوط گرہ بنا دیا۔ یوں زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین آگ کے شعلوں جیسی دکھتی ہوئی گیند تھی۔ پھر لاکھوں سالوں میں زمین ٹھنڈی ہوئی، پانی وجود میں آیا، فضا بنی اور زندگی کے لیے سازگار ماحول تخلیق ہوا۔ پہاڑوں کو زمین کی جڑیں بنایا گیا، سمندروں کو توازن بخشا گیا اور ہوا کو زندگی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ یہ سب کچھ کسی حادثے سے نہیں بلکہ ایک عظیم منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی انسان کو۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم مختلف عناصر سے بنا ہے۔ کاربن، آکسیجن، آئرن، کیلشیم، یہ سب وہی عناصر ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی انسان خود اس زمین کا حصہ ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اس نے انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا پھر اس کی نسل کو بے وقت پانی کے ایک قطرے سے بنایا۔ یہ الفاظ بہت شاعرانہ انداز نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد ہے۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور یوں مٹی کا پتلا اشرف مخلوقات بن گیا۔ زمین اور انسان کا رشتہ گہرا ہے۔ ہم اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی پر چلتے ہیں اور اس سے رزق پاتے ہیں اور ایک دن اسی میں لوٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت انسان کو عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ سوچئے، جس زمین کو ہم عام سمجھ کر رون دیتے ہیں وہی ہماری تخلیق کا پہلا گھر ہے۔ یہ مٹی ہمارا ماضی بھی ہے، حال بھی اور مستقبل بھی، اور یہی زمین قیامت کے دن گواہی بھی دے گی کہ اس پر ہم نے کیا اعمال کیے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اپنی اصل سے نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم آسمانوں کے مسافر بن جائیں، چاند پر جا پہنچے، مگر ہماری بنیاد مٹی ہی ہے، اور جس خالق نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے اس کی طرف ایک دن لوٹ جانا ہے۔ اگر آپ ان حقائق سے حیران ہوئے ہیں اور مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو قرآن کا کون سا موضوع سب سے زیادہ شوکنگ لگا۔ اگلی ویڈیو میں مزید سائنسی حقائق کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔